بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين۔ اے پروردگار مجھے نیک اولاد عنایت فرما۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت ابراہیم کے اس 7ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اپنے ملک میں آپ کا جینا مشکل کر دیا، پوری قوم، سماج اور گھر والے آپ کے دشمن ہو گئے، تو آپ اپنے ملک کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن ملک سے نکلتے وقت آپ کو اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا، چنانچہ آپ نے اللہ رب العالمین سے ایک نیک اور صالح اولاد کی دعا کی تاکہ وہ آپ کا سہارا اور غمخوار بنے۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، رب هب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد عنایت فرما۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی وقت قبول نہیں ہوئی، بلکہ قرآن حکیم میں یہ بات انہی کی زبان اطہر سے بیان کی گئی ہے کہ دعا بہت مدت کے بعد بلکہ عمر کے آخری حصے میں قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس اللہ کے لیے سب تعریف اور شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، بلا شبہ میرا رب دعا کو سنتا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب خلیل کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ اللہ پاک کی عجب سنت ہے کہ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ساتھ ہی نیکیوں کی آزمائش بھی شروع کر دیتا ہے۔ جن کے مرتبے بلند ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بلند تر ہوتی ہیں، جیسا کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کی ہوا کرتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بس رب العالمین کا اشارہ ہوا تو حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر سوئے حجاز روانہ ہوتے ہیں۔ آخرکار اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ کہیں آزمائش کا اختتام نہیں ہوا بلکہ ابھی تو ابتدا ہے۔ حکم ہوا، ابراہیم اس شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤ۔ کتنا نازک آزمائش ہے جو بچہ ساری عمر کی مناجات کا نتیجہ ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، بڑھاپے میں امیدوں کا سہارا اور ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ ہے۔ اسے چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے، اسے چھوڑ جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ دوبارہ پلٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو نہیں دیکھا۔ پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجور دے کر خدا حافظ کہا اور محبت و فراق کے جذبات لیے ہوئے واپس ہوئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ اس کے پس منظر سے ناواقف تھیں، چنانچہ بڑی حیران و پریشان ہو کر پوچھیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اے ابراہیم تھوڑا بتائیے تو صحیح، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو بڑھاپے میں ملنے والے چاند سے بچے کو ایک لمحہ کے لیے جدا نہ کیا جاتا، لیکن آپ ہیں کہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو جاتی ہیں، پیچھے دوڑتی ہیں اور بے قرار ہو کر پوچھتی ہیں، آپ ہمیں اس ریگستان میں بے یار و مددگار تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح، آپ ناراض ہیں یا رب کائنات کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں یہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ عظیم ماں جو مہر و وفا کا پیکر اور شکر و رضا کا مجسمہ تھیں، فرمانے لگیں، حضور بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، فکر نہ کرنا، اگر اس مالک حقیقی کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دیکھتے جائیے اسماعیل کی والدہ کتنی صابرہ و شاکرہ ہیں۔ دنیا میں ایسی مائیں بہت کم پیدا ہوئیں۔ اے ہاجرہ، تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، تو نے ایسا جواب دیا
جو ابراہیم کی رفیقہ اور اسماعیل کی والدہ کے شایان شان تھا۔ جناب ابراہیم تھوڑی دور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ پروردگار، میں نے بے آب و گیا زمین میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ میرے رب، میں انہیں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور کھانے کے لیے ان کو پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔